نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب المکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف کے اخفا مع الغنہ کی مشق بتا دی گئی ہے۔ یعنی اس سے جو پہلا سبق ہے وہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف آئے تھے، تو وہاں ہم نے اخفا مع الغنہ کیا تھا۔ اب تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد سابقہ 15 حروف کے اخفا مع الغنہ کی مشق، یعنی جس طرح پہلے نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا آئے تھے، اسی طرح تنوین کے بعد بھی وہی 15 حروف آئیں گے۔ یعنی جو حکم، جو قانون، جو قاعدہ تجوید میں نون ساکن کا ہوتا ہے وہی تنوین کا ہوتا ہے، کیونکہ تنوین جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ آواز نون ساکن کی دیتی ہے۔ جیسے با 2 زبر بن، با زبر نون بن، اب با 2 زبر بن، با زبر نون بن، اب با زبر نون بن میں نون کی آواز ہے اور با 2 زبر بن میں تنوین کی آواز ہے۔ دونوں کا ادائیگی کا جو ادا ہم کرتے ہیں، بعد میں آواز دونوں کی نون کی پیدا ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا قانون ایک ہے۔ لہذا پہلے جو سبق ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے وہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرف تھے، اب تنوین کے بعد وہی 15 حرف آ رہے ہیں۔ جیسا کہ یہاں جناتن، تا کے نیچے 2 زیریں تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے۔ اسی طرح حمزہ 2 زبر ان، تنوین کے بعد ثا ہے۔ یہاں حبن، تنوین کے بعد جیم ہے۔ دکن، تنوین کے بعد دال ہے۔ عزیزن زن، زا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ذال ہے۔ بعضن زخرف، ضن پر تنوین ہے، تنوین کے بعد زا ہے۔ سلامن، من پر تنوین ہے، تنوین کے بعد سین ہے۔ اسی طرح تمام تنوین کے بعد وہی 15 حروف آ رہے ہیں جو پچھلے سبق میں تھے۔ جیسا کہ میں ابھی گنتا ہوں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ تمام حروف تنوین کے بعد آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اخفا مع الغنہ، یعنی ناک سے ایک الف آواز اسی طرح نکالنی ہے جو پچھلی ویڈیو کے سبق میں تھا۔ تو ابھی چلتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ جنات تجری، تو میں نے کہا تھا کہ غنہ جو بھی ہے وہ ناک میں ایک الف تک آواز پیدا کرتا ہے، تو اس آواز کو، غنے کی آواز کو تھوڑا مزین کر لیں، اچھا کر لیں تو اس میں ایک ترنم پیدا ہو جاتا ہے۔ جنات تجری ماء ثجاجا حبا جما دکا دکا عزیز ذو انتقام۔ اب عزیز ذو، ذال پیش ذو، یہاں پر تنوین کے بعد بالترتیب ذال آیا ہے، لیکن جب ہم ذو انتقام پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے۔ اس کلمے میں 2 اخفا مع الغنہ ہے، ایک ذو انتقام، دونوں جگہ پر اخفا مع الغنہ ہے۔ بعض زخرف سلاما سلاما شیء شہیدا صفا صفا عذابا ضعفا
حلالا طیبا ظلا ظلیلا خالدا فيها عفوا قديرا ملكا كبيرا۔ اب ان 15 مثالوں میں تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف آئے تو ہم نے اخفاء مع الغنہ کیا۔ ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں اور اس میں اخفاء مع الغنہ کا قانون مکمل ہوا، لہٰذا مجموعی تعریف اس کی یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہی اس میں جو تنوین کے بعد 15 حروف آ رہے ہیں، اسی طرح نون ساکن کے بعد بھی یہی 15 حروف آئیں گے تو وہاں ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے، چاہے وہ نون ساکن کے بعد آئیں چاہے وہ تنوین کے بعد آئیں۔ یہ 15 مثالیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہاں پر ہی تنوین کے بعد تا آیا ہے تو اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ جہاں کہیں بھی تنوین کے بعد تا ہے قرآن پاک میں، جہاں کہیں بھی نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا اور اس کو مزین کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔